کی عطا سے جانتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں۔ اور اگر یہاں ہم مطلق نفی کر دیں کہ ان 5 چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، تو مجھے بتائیے جو فرشتہ حضرت ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا تھا اور کہا کہ اللہ آپ کو ایک فرزند عطا کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے، تو اس فرشتے کو پتہ لگا یا نہیں؟ 9 مہینے پہلے پتہ لگ گیا نا بیٹا ہوگا۔ جو خوشخبری دینے آیا اسے تو علم ہو گیا نا کہ وہ 9 ماہ پہلے آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا کو جس فرشتے نے آ کر جناب یحییٰ کی بشارت دی، اس نے تو یہاں تک بتایا کہ اللہ آپ کو بیٹا دے رہا ہے، اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، تو وہ تو نام بتا کر گیا۔ تو اس فرشتے کو علم آ گیا یا نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوگا؟ اچھا، جو فرشتہ بی بی مریم کو آ کر کہہ کر گیا کہ بی بی مریم اللہ تجھے ایک بیٹا دینے لگا ہے، میں تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تو اس فرشتے کو پتہ چلا یا نہیں؟ اور یہ تینوں واقعات قرآن میں ہیں، قرآن سے باہر نہیں ہے۔ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بغیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ اب ان فرشتوں کو تو پتہ چل گیا نا کہ سارہ کے پیٹ میں کیا ہے، بی بی مریم کے پیٹ میں کیا ہوگا، اور جناب زکریا کی بیوی کے پیٹ میں کیا ہوگا، پتہ تو چل گیا۔ اب آپ مطلق نفی کیسے کریں گے؟ تو معنی وہی ہے کہ کوئی خود بخود نہیں جان سکتا، جس کو بھی ان امور غیبہ میں سے کسی علم غیب کا پتہ چلے گا وہ اللہ کی عطا سے ہوگا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے جو سب سے خوبصورت قول یہاں فرمایا یہاں اللہ کی جانب سے انبیاء کو دیے گئے علم غیب کا انکار نہیں ہے۔ یہاں کس علم کا انکار ہے؟ کاہنوں نجومیوں کے علم کا انکار ہے کہ کسی کاہن اور کسی نجومی کو ان باتوں کا پتہ نہیں چل سکتا، اپنے اٹکل پچو کے ذریعے یا اپنے قیافوں اور تخمینوں کے ذریعے۔ اور ساتھ کیونکہ عرب کے پہلے جو نجومی تھے وہ ستاروں کے طلوع اور غروب سے بارش کے تخمینے لگایا کرتے تھے کہ فلاں ستارہ اگر فلاں مقام پر غروب ہوا تو بارش ہوگی کل، اگر فلاں جگہ سے طلوع ہوا تو اس ہفتے میں بارش ہوگی۔ تو وہ تخمینے لگایا کرتے تھے ستاروں کے طلوع اور غروب سے۔ اللہ نے اس آیت میں ان کے تخمینوں کی نفی کی ہے، انبیاء کے علوم کی نفی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر آگے دیکھیے، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تفسیر مظہری میں اس آیا کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس آیت میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندہ خواہ کتنا ہی ہیلا کرے، اپنی ظاہری اور اپنے باطنی قوتوں کو جتنا مرضی صرف کر دے، وہ ان چیزوں کو نہیں جان سکتا جن کا تعلق اس کے ذاتی کسب اور انجام سے ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ ایک بچہ اپنی ساری قوتیں صرف کر لے لیکن استاد کے پاس نہ جائے، ظاہری باطنی ساری قوتیں صرف کر لے، آپ کا کیا خیال ہے وہ میتھ حل کر لے گا؟ نہیں کرے گا، جتنی دیر تک استاد کے پاس نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی بچہ انگلش، اس کی ورڈنگ، اس کے قوانین اور قاعدے خود بخود جتنی مرضی کوشش کر لے حل نہیں کر سکے۔ ان کا تعلق اس کی ذات اور کسب سے ہے کہ یہ علم ذات اور کسب سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب ایک بچہ محنت کرتا ہے، 5-10 کلاسیں محنت سے پڑھ لیتا ہے، تو پھر آگے وہ اپنے کسب سے یہ علم حاصل کرتا جاتا ہے۔
ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں تنور پر روٹیاں لگانے والا بچہ بورڈ کراس کر گیا، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے اس بچے نے محنت کی ہوتی ہے، اپنی بیس بنائی ہوتی ہے، اس نے نیچے سے بنیاد اپنی مضبوط کی ہوتی ہے، پھر آگے جا کر وہ خود محنت کرتا ہے اور کمال کر لیتا ہے۔ یہ اس کے ذاتی کسب اور انجام سے اس کا تعلق ہے، لیکن شروع میں یہ بھی استاد کے بغیر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اب جن علوم کا تعلق ذاتی کسب اور انجام کے ساتھ ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتے، تو یہ چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں کہ جن کا ذاتی کسب اور انجام سے تعلق ہی کوئی نہیں؟ فرمایا ہاں، ان 5 امور کے جاننے کا ما سوائے اس کے اور کوئی حل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا علم کسی کو سکھا دے۔ یہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ خواب و اللہ یہ علم 5 رسولوں کے ذریعے دے دے یا دلائل قائم کر کے دے دے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ علوم وہ ہیں جو رسولوں کے ذریعے مل جائیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے رسولوں کے ذریعے کیسے ملے۔ بدر میں جنگ شروع ہونے سے پہلے میرے آقا نے نشان لگائے یا نہیں لگائے؟ فلاں جگہ یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، اور عین جہاں حضور نے تیر کے نشان لگائے تھے یا نیزے کے، اسی جگہ پر گرے۔ گھوڑا کسی اور سمت بھی تو جا سکتا تھا۔ جنگ میں گھوڑا کوئی اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ اس کی لگامیں تو انسان ہر لمحے موڑتا ہے کہ ادھر سے تیر آ گیا تو میں نے ادھر کٹ لگانا ہے، ادھر سے اگر تیر آ گیا تو میں نے ادھر کٹ لگانا ہے، اگر ادھر سے برچھی یا نیزہ آ گیا تو میں نے ادھر مڑ جانا ہے۔ تو گھوڑا تو ہر وقت حرکت میں رہتا ہے، لیکن پھر کیا بات ہے کہ جہاں میرے رسول نے نشان لگائے وہیں گرے وہ۔ بے ای ارض تموت، کون کہاں مرے گا، کون کہاں مرے گا؟ پھر حضور نے بتا دیا وقت سے پہلے یا نہیں کون کہاں مرے گا؟ تو بات تو ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے سکان، اب دلائل سے، جس طرح آسمان کے کناروں سے اگر بدلی اٹھے اور سیاہ بادل آسمان پر چھا جائیں تو دلیل سے ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش ہوگی، کہتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ دلیل سے ہم کہتے ہیں بارش ہوگی۔ اچھا، ہمارا محکمہ موسمیات 4 دن پہلے بتا دیتا ہے کہ سرد ہوائیں یا جو نا بادل برسانے والی ہوائیں شرق سے یا غرب سے یا فلاں علاقے سے داخل ہو گئی ہیں پاکستان میں، اب اگلے 4 دن بارش ہوگی۔ اور یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ینزل الغیث، کب مینا برسے کا اللہ کو علم ہے، لیکن محکمہ موسمیات بھی بتا رہا ہے، اور پھر مینا برستا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے، اللہ کے عطا فرمانے سے ملتا ہے۔ اور یہی ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارے اوپر جو الزام تھوپا جاتا ہے نا کہ یہ انبیاء کے علم غیب کے قائل ہیں، ہم قائل ہیں، لیکن ہم ذاتی علم غیب کے نہیں، ہم عطائی علم غیب کے قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کوئی نبی اپنی ذات کے اعتبار سے کچھ علم نہیں رکھتا جتنی دیر تک اللہ اس کو عطا نہ فرمائے۔ ہمارے عقیدے پر ضرب لگاتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ اب آگے یہ علامہ ابن کثیر نے تو بالکل بات کو واضح کر دیا۔ علامہ ابن کثیر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ امور خمسہ غیبہ، اس آیت میں کیا ہے؟ یہ امور غیبہ کی کنجیاں ہیں، یہ 5 تمام غیب کے امور جو ہیں وہ ان 5 علموں میں ہیں۔ کہا یہ غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنے علم کے ساتھ مختص کر دیا۔ اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے علم کے ساتھ کیا کر دیا؟ مختص کر دیا کہ یہ 5 کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، لیکن پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ انہیں کوئی نہیں جان سکتا ما سوا اس کے جسے اللہ عطا فرما دے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آگے دیکھیے علامہ آلوسی روح المعانی میں کیا لکھتے ہیں اس آیت کے تحت؟ فرماتے ہیں ان 5 امور میں کسی شے کے جاننے کا دعویٰ کرے اگر کوئی، اور ساتھ یہ نہ کہے کہ یہ
ان 5 باتوں میں سے جس چیز کا میں دعویٰ کر رہا ہوں یہ مجھے حضور کے واسطے سے ملا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ علامہ علوسی کہہ رہے ہیں روح المعانی میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ علامہ علوسی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ 5 علم وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا کر دیا ہے پہلے سے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بھی بتا دے، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کون کہاں مرے گا، تو وہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ علم مجھے رسول اللہ سے ملا ہے۔ اور اگر وہ یہ لفظ نہیں استعمال کرتا تو علامہ علوسی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ تو اب علامہ علوسی کا عقیدہ کیا ہوا کہ 5 علم اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے یہ 5 علم اپنے محبوب کو پہلے عطا کر دیے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بتائے گا، جس طرح کئی جو نا اولیاء سے ثابت ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، کسی نے کوئی خبر دی، کسی نے کوئی خبر دی، فلاں فلاں جگہ پر مر جائے گا، فلاں فلاں ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو خبریں دی، کہتے ہیں ان اولیاء کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ساتھ یہ کہیں یہ علم مجھے حضور سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں علم غیب اللہ کے ساتھ خاص، علم غیب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ انبیاء اور اولیاء کو غیب کا جو علم ملتا ہے وہ اللہ کی تعلیم سے ملتا ہے، اور یہ تعلیم کبھی بطریق معجزہ ہوتی ہے اور کبھی بطریق کرامت، بطریق کرامت، کبھی بطریق معجزہ اور کبھی بطریق کرامت، کہ اگر ولی سے صادر ہوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ بطریق کرامت ہو گئی، اور اگر نبی سے ثابت ہوئی ہے تو بطریق معجزہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کے بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان باتوں کی خبریں دی ہیں۔ لہٰذا ان 5 امور کے غیب کے علم کا اس اعتبار سے انکار کرنا کہ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، یہ ذات کے اعتبار سے ہے، عطا کے اعتبار سے نہیں ہے۔ عطا کے اعتبار سے اللہ کے بندے بھی جانتے ہیں، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا جس فرشتے نے حضرت سارہ کو آ کر کہا، حضرت ابراہیم کو کہا اللہ آپ کو بیٹا اسحاق دے گا، اسے پہلے پتا، ٹھیک ہے۔ جس نے حضرت زکریا کو جناب یحییٰ کی بشارت دی اسے پہلے پتہ لگ گیا۔ اب جبریل امین آ کر کہتے ہیں بی بی مریم دروازہ کھولو، بی بی مریم کہتی ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہا نہیں میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، انی رسول ربک لأہب لکی غلاما زکیہ، سورہ مریم پارہ نمبر 16، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، لأہب لکی غلاما زکیہ، یہ نہیں کہا اللہ تجھے بیٹا دے رہا ہے، کہا میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب جو فرشتہ یہ آ کر بی بی مریم کو کہہ رہا ہے اس کو تو پتہ چل گیا نا عیسیٰ ہوں گے، اسے تو پتہ چل گیا پہلے سے کہ بیٹا ہوگا، تو پھر آپ اس آیت کو کیسے کہیں گے کہ ان 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور کے پاس نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اب مینا اللہ برساتا ہے، لیکن وہ حدیث کہاں جائے گی کہ جب مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کر حاضر ہوئے، اللہ کے رسول قحط سالی، جانور مر رہے ہیں، بھوکے، چرند و پرند گلیوں میں مرے پڑے ہیں پیاس کی شدت سے، دعا فرمائیے اللہ بارش دے، سرکار نے ہاتھ اٹھائے، بارش شروع ہو گئی، پورا ہفتہ بارش رہی، جمعہ کو اس نے دعا کروائی گئی، اگلے جمعہ تک بارش مسلسل رہی، ٹھیک ہے نا۔ اب اگلے جمعہ پھر آگے کھڑے ہو گئے وہی عرابی، اللہ کے رسول اب تو پانی اتنا آ گیا جانور پانی میں ڈوب رہے ہیں، گھر جو ہے نا ہمارے ٹوٹ رہے ہیں، ہمارے گھر گر رہے ہیں، تو اب حضور دعا فرمائیے بارش رک جائے۔ سرکار نے کیا دعا کی؟ اب ذرا دیکھنا، سرکار نے یوں انگلی اٹھائی، فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، حدیث کے الفاظ ہیں حوالینا ولا علینا، اللہ کیا کر مدینہ شہر سے بادلوں کے پیچھے لے جا، آس پاس برستے رہیں یا نہ برسیں،
اب کہتے ہیں عجیب منظر تھا، جمعہ پڑھ کے باہر نکلے تو کیا تھا، آس پاس بارش ہو رہی تھی، شہر مدینہ صاف ستھرا تھا، شہر مدینہ میں دھوپ تھی، جیسے میرے آقا کی انگلی گھومی ویسے ہی بادل گھوما۔ تو جن کے انگلی کے اشارے پر بادل کو میں، ان کو علم نہیں ہے بارش کب ہونی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو ہی علم ہے، ہاں ذاتی علم غیب اللہ کو ہے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی کرم نوازی سے عطا فرما دے، اس کا عطائی علم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق نے حق سننے، حق پر عمل کی توفیق